بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرنا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالث کا سبق نمبر 190 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت وظاہر وان ابعد الاحتمالات الثلاثہ سے لے کر المرحلۃ الثانیۃ تک۔ گزشتہ درس میں ہماری بحث چل رہی تھی حدیث رفع کو سمجھنے کے مراحل ثلاثہ میں سے پہلے مرحلے کے بارے میں کہ رفع سے مراد کیا ہے۔ فقہ الحدیث میں رفع سے مراد کیا ہے؟ حدیث رفع کے بارے میں تین احتمالات تھے کہ مؤاخذہ، تشریعی، وجود تشریعی اور تکوینی، ان تین احتمالات کے بارے میں ہماری بحث چل رہی تھی۔ اب ہے کہ ان تین احتمالات میں سے کون سا احتمال ہو سکتا ہے، کون سا نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں وضاحت ہے جو آج کے درس میں کی جائے گی۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں کہ تینوں کے تین احتمال جو بیان کیے گئے وہ بالکل باطل تھے، کہ رفع سے مراد یعنی وہ جو مرفوع اٹھا لیا گیا جس چیز کو، وہ مؤاخذہ ہو یا حکم تشریعی ہو یا حکم تکوینی ہو، یہ نہیں ہے۔ اب تینوں، الاحتمال الاول لأنه منفی بأصالۃ عدم تقدیر، احتمال اول کی بنا پہ تقدیر ہم مؤاخذے کو، عقاب کو رکھ رہے تھے۔ فرماتا ہے یہ قاعدہ ہے کہ اصالت عدم تقدیر ہے، اگر ہمیں شک ہو رہا ہے کہ یہاں پہ مراد متکلم میں کوئی تقدیر ہے یا نہیں، اصل ہے کہ تقدیر نہیں ہے، تو آپ پھر کیسے آپ مؤاخذے کو تقدیر میں رکھ رہے ہیں؟ لہذا پہلا احتمال درست نہیں ہوا۔ فإن قیل، اور کہا جائے کہ کما ان تقدیر عنایت کذالک توجیہ الرفع الی الوجود التشریعی، کہ پھر تو تقدیر بھی یہ عنایت اضافیہ ہے، تقدیر کا عنایت اضافیہ ہونا یہ رفع کو متوجہ کرنا ہے وجود تشریعی کی جانب، یعنی ایک وجود تشریعی ہے مثلا۔ تو کان الجواب، جواب یہ ہوگا کہ ان هذه عنایت یقتضیها نفس ظہور حال شارع، یہ ایسی عنایت ہے جس کا تقاضا کرتے خود ظہور حال متکلم شارع اس بات میں، فی ان الرفع صادر منہ بما ہو شارع، کہ رفع جو ہو رہی ہے شارع سے صادر اس لحاظ سے کہ وہ شارع ہے، یعنی اس مقام میں کہ حکم شرعی کو بیان کرنا چاہتا ہے، وہ بما ہوا انشائی، اور اس لحاظ سے کہ وہ حکم انشائی ہے، لا اخبار، خبر نہیں ہے، بخلاف عنایت تقدیر، برخلاف عنایت تقدیر، فإن خلاف الاصل، یہ خلاف اصل ہے، اصل کیا تقدیر نہیں ہونا چاہیے جب تقدیر حتیٰ فی کلام اشارے بما ہوا مستعمل، حتیٰ کلام اشارے میں بھی یہی ہے کہ اصل ہے کہ تقدیر نہیں ہونا چاہیے، اگر کوئی تقدیر میں اس کے لیے ہے تو اس کے اوپر قرینہ نصب کرے، خود قرینے کا نصب نہ کرنا دلیل ہے کہ اس کے مراد میں کوئی تقدیر ہے ہی نہیں۔ کما ان ظاہر یہ کہ ان الاحتمال الثانی اقرب من الثالث، دوسرا احتمال جو ہے تیسرے کے قریب ہے، کیوں؟ لأن بعض مرفوعات یعنی جن چیزوں کو اٹھا لیا گیا ہے ان میں سے کچھ ایسے مما لیس لہ وجود خارجی، چونکہ بعض وجود خارجی ان کا نہیں ہے، وجود تشریعی ہے، وجود اعتباری ہے، تاکہ لتعقل پیشان رفع، تاکہ اس کے بارے میں تصور کیا جا سکے کہ یہ اٹھا لی گئے ہیں، بما تنزیل وجود الخارجی منزلۃ العدم، یعنی یہ تاکہ یہ تصور کیا جا سکے کہ ان کا وجود خارجی نہ ہونے کے قائم مقام ہے، عدم کے قائم مقام، کما فی ما لا یطیقون، جس کے مالا جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے اس کے بارے، فالمتعین اذن هو الاحتمال الثانی، بس احتمال ثانی وجود تشریعی مراد ہے۔ وتترتب بعض ثمرات هذه الاحتمالات الثلاثه، اب غور فرمائیے گا اس پہ طلاب عزیز کہ یہ تین احتمالات جو رفع کے بارے میں بیان ہوئے ان کے بعض ثمرات کیا ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بعض ثمرات ان تین احتمالات پر موقوف ہیں۔ اگر ہم احتمال اول کی بنا پر کہیں تو پھر کہا جائے گا کہ شرب خمر اگر صادر ہو خطأ نسیانا تو عقوبت مؤاخذہ نہیں ہے،
اگر احتمال ثانی کی بنا پر ہم کہنا چاہیں تو یوں کہیں گے کہ شرب خمر خمر اگر صادر ہو خطأً و یا نسیانن تو یہ موضوع حرمت ہی نہیں ہے دراصل. تیسرے احتمال کی بنا پر شرب خمر اگر خطأً یا نسیان صادر ہو تو یہ بے منزل عدم ہے. یہ تو فعل الاول یکون المقدور غیر معلوم، واضح نہیں ہے، یکون مقدر ہو غیر معلوم واضح مواخذہ. ولا بد من الاقتصار فی علی القدر المتیقن من الاثار، ضروری ہے کہ یہاں پہ قدر متیقن پر اکتفا کیا جائے. قدر متیقن آثار یعنی آثار ان چیزوں کے اٹھا لیے گئے ہیں. خلاف الاخرین پر خلاف دو جو باقی دوسرا تیسرا احتمال ان کے خلاف، وہاں پہ آپ یہ غیر معلوم نہیں ہے، آثار مراد نہیں ہے. اس چونکہ یتمسک بنا علیہما بے اطلاق رفع لنفی تمام الاثار، کہ تمسک کیا جائے گا بنا رکھتے ان دونوں پر. کس کے ساتھ تمسک کیا؟ رفع مطلقاً ہے، یعنی کسی بھی قسم کا اس کے اندر قید نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تمام آثار کی نفی ہے. رفع یعنی تمام آثار اٹھا لیے گئے ہیں جہاں پہ یہ چیزیں جو نو چیزیں تعلق رکھتی ہوں. کما انہ علی الثالث قد یستشکل فی شمول حدیث الرفع، جس طریقے سے احتمال ثالث کی بنا پہ کبھی کبھی اشکال کیا جاتا ہے حدیث رفع کے شامل ہونے میں، یعنی حدیث رفع کا شامل ہونا تیسرے میں مشکل ہے. لما اس صورت کے لیے اذا اضطر الی الترک، مثلا فرض کریں شخص ترک کرنے کی جانب مجبور ہے. کیوں؟ لأن النفی الترک یعنی ترک شرب خمر کی نفی خارج میں عبارت وضع الفعل، خود فعل کا یعنی رفع جو کو واضح واضح ہے، انجام دینا رکھنا ہے. وہ حدیث و رفع تکفل الرفع لا الوضع، جبکہ حدیث رفع کا موضوع کیا ہے؟ رفع، رفع نہ وضع. وخلاف ذلك ما، اس کے برخلاف ہے وہ صورت اذا اخذنا بالاحتمال ثانی، کہ اگر ہم دوسرے احتمال کو اخذ کرتے ہیں تو دوسرے احتمال کو کرتے ہیں، ایسی صورت نہیں پیش آتی. کیوں؟ اذ لا محظور حینئذ جب احتمال ثانی کو ہم اخذ کرتے ہیں کوئی اشکال لازم نہیں آتا اس بات میں کہ فی تطبیق الحدیث علی الترک المصر علیہ، کہ حدیث کو آپ تطبیق کریں اس ترک پر جس کی جان مجبور گیا، جبکہ تیسرے احتمال میں اشکال لازم آ رہا تھا. کیوں؟ لأن المرفوع ثبوتہ تشریعی، کیونکہ جس کو اٹھا لیا گیا اس کا شرعی ہونا ثابت ہے. فیما ان مقامات میں اذا کان موضوعا او متعلقا لحکم، جب وہ مرفوع چیز یا موضوع حکم ہو یا متعلق حکم ہو. ورفع هذا النحو من ثبوتی لیس عبارت عن وضع الفعل. اچھا، اس قسم کا اٹھا لینا جو ثابت ہے، یعنی ایسی چیز کو ثابت اٹھا لینا جس ہونا ثابت ہے، یہ رفع وضع فعل نہیں ہے. اس کا مطلب وضع فعل نہیں ہے. اذ چونکہ لیس معنی ہو الا عدم کونہ موضوعا او متعلق للحکم، چونکہ اس کا معنی نہیں ہے، اگر ہے تو یہ ہے کہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے یا متعلق حکم نہیں ہے. وہذا لا یعنی جعل الموضوع فعل موضوع کما ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فعل کو آپ موضوع حکم کرا دیں جیسے کہ واضح ہے. وعلی ای حال، بس بہرحال فحدیث الرفع، اب نتیجے کے دن پر بیان کرتے ہیں کہ حدیث رفع یدل دلالت کرتی ہے علی ان الانسان اذا شرب المسکر اضطرارا، کہ اگر مجبوراً اس کو مجبوراً پیتا ہے شراب یا نشے والی چیز کوئی بھی، اور اوکرہ اللہ تعالی یا کسی آدمی نے اس کو مجبور کیا ہے پینے پر، تو فلا حرمت ولا وجوب للحد، یا نہ حرمت ہے نہ کوئی وجوب کی حد ہے. کب انہ اذا اوکرہ علی معاملۃ فلا یترتب علیہا مضمون، جس سے اگر اس پر کو کسی معاملے پر مجبور کیا جائے تو اس معاملے کے آثار نقل انتقال وغیرہ اس پر موقوف نہیں ہوں گے. نعم یختص رفع یہ مخصوص ہے بما صورت کے ساتھ اذا کان فی الرفع امتنان علی العباد، جب رفع میں بندوں پر خدا احسان کرنا چاہتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ان کی گرفت نہیں کرتا. کیوں؟ لأن الحدیث مسبوق مساق الامتنان ہے، چونکہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ خدا احسان کرنا چاہتا ہے. لائی اس لیے کہ بندوں کے اوپر خدا ان چیزوں کے سلسلے میں احسان کرے. من اجل ذالک، اسی بنا پہ جب احسان کرنا چاہتا ہے تو لا يمكن تطبیق الحدیث علی البیع المصر الیہ، تو پھر حدیث کو آپ اس بیع پر
بالکل تطبیق نہیں کر سکتے جس کے لیے شخص کو مجبور کیا گیا کہ فرض کریں اس کی بیٹے کو قتل کرنے کی دھمکی دی گئی کہ ہم بیٹے کو قتل کر رہے ہیں، اگر آپ یہ بے انجام نہیں دیں تو یہ بے کے آثار متضر نہیں ہوں گے. لابطال چونکہ یہ بے باطل ہے، لان ابطال ہو چونکہ یہ بے کا باطل ہے، یہ معین کرتا ہے کہ ایقاع المستر جس شخص کو مجبور کیا گیا وہ واقع ہوا محظور ہے، مشکل میں، مجبوری میں، غیر اختیار، وہ خلاف یہ احسان مقام احسان نہیں، بخلاف تطبیق البیع المکرہ، برخلاف اس پہ جہاں پہ اکراہ کیا گیا ہو بیع کے اوپر شخص کو، تو فإن ابطالہ یہاں پہ بیع کا باطل ہو، یعنی تعجیز المکرہ، مجبور شخص کو عاجز کرنا ہے اس بات سے کہ توسل الی الغرض بالاکراہ کہ وہ پہنچ سکے اس اپنے غرض تک اکراہ کے ذریعے سے. تو طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.